آپ کہہ لیں بہت اہم اور شاید متنازع باب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، آپریشن میلڈ فسٹ۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ تاریخی دستاویزات ہیں، کچھ تجزیے بھی ہیں، اور ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے سمجھیں کہ یہ آپریشن تھا کیا، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، میدان میں کیا ہوا، اور آخر میں اتنی بڑی امیدوں کے باوجود یہ ناکام کیوں ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا کیسے بنا اور کیسے بکھر گیا۔ عزائم تو بہت بلند تھے لیکن خطرات بھی تھے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ 7 ستمبر 1965 تک، یعنی جب بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج شروع کے دفاع کے بعد اب جوابی حملے کا سوچ رہی تھی۔ تو جی ایچ کیو نے آپریشن میلڈ فسٹ کے نام سے ایک بڑے حملے کا منصوبہ بنایا۔ جی، مقصد تھا بلٹز کریک، یعنی بجلی کی سی تیزی سے ایک مربوط حملہ کر کے بھارتی علاقے میں اندر تک جانا، ان کے دفاع کو توڑنا اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا۔ یہ بلٹزکریگ یا بجلی کی سی تیزی والی بات جو آپ نے کی، اس کا مطلب کیا تھا؟ صرف تیز حملہ یا کچھ اور بھی اس میں شامل تھا؟ نہیں، یہ صرف تیزی نہیں تھی۔ دیکھیں، بلٹز کریگ کا جو آئیڈیا تھا وہ جرمن فوج نے دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا تھا۔ اس میں ٹینک، میکانائزڈ انفنٹری مطلب گاڑیوں میں سوار فوجی اور فضائیہ، یہ سب مل کر دشمن کی دفاعی لائن کو کسی ایک کمزور جگہ سے توڑتے ہیں اچھا، اور پھر تیزی سے اندر گھس جاتے ہیں۔ کمانڈ سینٹرز، سپلائی لائنز ان کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ دشمن میں نا ایک دم افراتفری پھیل جائے اور وہ ٹھیک سے دفاع ہی نہ کر پائے۔ تو پاکستان کو اپنی نئی جو امریکی پیٹن ٹینک ملے تھے، ان پر مشتمل جو 1 آرمرڈ ڈویژن تھی، اس کی طاقت پر بہت بھروسہ تھا۔ اور اس منصوبے کی ایک خاص بات تھی اس کی رازداری۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ کئی سینئر کمانڈروں تک کو تفصیلات یا وقت کا صحیح علم نہیں تھا۔ اچھا، یعنی اپنے ہی کمانڈروں کو پوری طرح نہیں بتایا؟ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور دوسری طرف بھارتی انٹیلیجنس تو بالکل ہی ناکام رہی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پاکستان کی سب سے طاقتور فارمیشن 1 آرمرڈ ڈویژن، جسے وہ سیالکوٹ کی طرف متوقع کر رہے تھے، جی، وہ دراصل لاہور کے جنوب میں قصور کے پاس حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ تو یہ بڑا حملہ ہونا کہاں تھا اور کیسے، کیا پلان تھا؟ مرکزی حملہ کھیم کرن سیکٹر پر ہونا تھا۔ کھیم کرن جو ہے وہ قصور شہر کے بالکل سامنے سرحد پار بھارتی پنجاب کا ایک اہم قصبہ ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری پاکستان کی 1 آرمرڈ ڈویژن کو دی گئی، جس کی کمان میجر جنرل ناصر احمد خان کر رہے تھے، اور ان کی مدد کے لیے تھی 11 انفینٹری ڈویژن، جس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالحمید خان تھے۔ یہ 1 آرمرڈ ڈویژن یہ کتنی بڑی ہوتی ہے فوج میں؟ جی، یہ فوج کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فارمیشن ہوتی ہے۔ اس میں سینکڑوں ٹینک ہوتے ہیں، ہزاروں فوجی، گاڑیاں، توپ خانہ، مطلب یہ فیصلہ کن حملے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ کھیم کرن پر قبضے کے بعد تیزی سے شمال مشرق کی طرف بڑھا جائے۔ اہم قصبے جیسے بھوکی وانڈ، جنڈیالہ گرو، ان پر قبضہ کیا جائے اور آخرکار امرتسر کے قریب جو جی ٹی روڈ ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ، وہاں تک پہنچا جائے۔ جی ٹی روڈ یہ بھارت کے لیے اتنی اہم کیوں تھی؟ دیکھیں، یہ سڑک فوجی اور معاشی دونوں لحاظ سے بھارت کے لیے شہ رگ جیسی تھی۔ اچھا، ان دستاویزات کے مطابق اگر جی ٹی روڈ کٹ جاتی تو نہ صرف بھارتی فوج پر شدید فوجی دباؤ پڑتا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی جیت ہوتی پاکستان کے لیے۔ اس سے مذاکرات کی میز پر پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی اور شاید بھارت کشمیر محاذ پر کسی سمجھوتے پر مجبور ہو جاتا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں دہلی تک جانے کا منصوبہ تھا۔ نہیں، کچھ بھارتی ذرائع میں تو دہلی تک خطرے کا ذکر ملتا ہے، لیکن پاکستانی منصوبہ جو نظر آتا ہے ان ذرائع میں وہ جی ٹی روڈ تک ہی محدود تھا۔ اچھا، آپ نے پہلے کمانڈ کا ذکر کیا۔ جی ایچ کیو براہ راست احکامات دے رہا تھا کور کمانڈر کو بائی پاس کر کے، اس سے کیا فرق پڑا؟ جی ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آپریشن کے دوران جی ایچ کیو یعنی آرمی ہیڈ کوارٹر راول پنڈی، وہ براہ راست 1 آرمرڈ ڈویژن اور 11 ڈویژن کو احکامات دے رہا تھا، جو کہ عام طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پر احکامات کور ہیڈ کوارٹر کے ذریعے آتے ہیں۔ تو اس سے فیلڈ کمانڈروں میں بعض اوقات الجھن پیدا ہوئی، فیصلوں میں تاخیر ہوئی یا تضاد پیدا ہوا، جس کا ذکر پھر ناکامی کی وجوہات میں بھی آتا ہے۔ اب ذرا میدان کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ جب حملہ شروع ہوا تو پاکستانی فوج کے سامنے کون تھا؟ حملے کے وقت یعنی 7 اور 8 سپتمبر کے آس پاس
खेमकरण सेक्टर का दिफा भारत की 4 माउंटेन डिवीजन कर रही थी। इसके कमांडर मेजर जनरल गुरबख्श सिंह थे। ये डिवीजन 6 सितंबर को पाकिस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश में नाकाम रही थी और शदीद लड़ाई के बाद काफ़ी कमज़ोर और यूं समझ लें बदहाल हो चुकी थी। बदहाल मतलब किस हद तक? कुछ रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि उसकी आधी से ज़्यादा इन्फेंट्री बटालियंस मतलब पैदल फौजी दस्ते वो मुंतशिर हो चुके थे। फौजी भाग रहे थे। खुद डिवीजन कमांडर ने सिफारिश की थी कि पूरी डिवीजन को पीछे हटा लिया जाए। लेकिन भारतीय कमांड ने इजाजत नहीं दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, जो इस पूरे इलाके के इंचार्ज थे। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया कि हर हाल में दिफा करना है, चाहे आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ना पड़े। उन्होंने खुद भी महाज का दौरा किया ताकि फौजियों का हौसला बढ़े। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वन आर्मर्ड डिवीजन? जी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की 1 आर्मर्ड डिवीजन जो हमला कर रही थी, उसके पास जदीद अमेरिकन पैटर्न टैंक थे। 3 ब्रिगेड्स थीं, 3 आर्मर्ड ब्रिगेड, 4 आर्मर्ड ब्रिगेड और 5 आर्मर्ड ब्रिगेड। हर ब्रिगेड में कई टैंक रेजिमेंट्स थीं, जबकि भारतीय दिफा में ज़्यादातर पुराने शर्मन टैंक थे, जो पैटर्न के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर समझे जाते थे। तो कागज़ पर तो लगता था कि पांसा पाकिस्तान के हक में है। तो फिर हमला शुरू हुआ। पहला दिन 8 सितंबर। कैसा रहा वो दिन? 8 सितंबर की सुबह पहले 11 डिवीजन ने हमला किया और खेमकरण कस्बे पर कामयाबी से कब्जा कर लिया। ठीक है। उसके बाद तकरीबन सुबह 8:30 बजे 1 आर्मर्ड डिवीजन की 5 आर्मर्ड ब्रिगेड, जिसे ब्रिगेडियर बशीर की कमांड थी, 2 तरफ से पेशकदमी शुरू की। एक रेजिमेंट थी 6 लैंसेस, उसे खेमकरण के शुमाल में वोल्तुहा रेलवे स्टेशन की तरफ जाना था, और दूसरी रेजिमेंट 24 कैवलरी उसे शुमाल मशरिक में असल उत्तरगांव के पास चीमा की तरफ बढ़ना था। शुरू में पेशकदमी ठीक रही? क्या मंसूबे के मुताबिक सब चल रहा था? शुरू में तो ठीक रही, लेकिन जल्द ही मसले आने लगे। 6 लैंसेस थोड़ी ताखीर से चली, थोड़ी बहुत मुजामत हुई, लेकिन सहपहर तक वो अपने हदफ वोल्तुहा रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। तो ये तो कामयाबी थी। जी, ये एक अहम कामयाबी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें वहीं रुकने और मजीद आगे ना बढ़ने का हुक्म दे दिया गया। हालांकि इतलात थी कि आगे का इलाका निस्बतन खाली है। अच्छा, वहीं रोक दिया? जी। दूसरी तरफ 24 कैवलरी जब चीमा गांव के करीब पहुंची तो वो गन्ने के ऊंचे खेतों में छुपी भारतीय फौज की एक तैयार शुदा घात एम्बुश में फंस गई। हो। जी, शदीद लड़ाई हुई, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गए। यानी पहले ही दिन एक अहम पोजीशन वाल्तोहा स्टेशन जीतकर छोड़ देना, ये तो अजीब बात लगती है। क्या वजह थी? लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंची या कमांडर हिचकिचा रहे थे? ये एक बहुत ही मुतनाज़ा फैसला था और बाद में इस पर बहुत तनकीद हुई। ब्रिगेडियर बशीर ने शाम को दोनों रेजिमेंटों को हुक्म दिया कि वो वापस खेमकरण आ जाएं और रात के लिए दिफाई पोजीशन बना लें, जिसे लैगर कहते हैं। वजह ये बताई गई कि टैंकों को ईंधन, गोला बारूद और इन्फेंट्री की मदद यानी लॉजिस्टिक्स वक्त पर नहीं पहुंच सकी थी, और बगैर सपोर्ट के रात को खुले इलाके में रुकना खतरनाक था। लेकिन तनकीद ये हुई कि कीमती वक्त ज़ाया कर दिया, जीता हुआ इलाका छोड़ दिया, और इससे भारतीयों को मौका मिल गया कि वो संभल जाएं और अगले दिन के लिए अपना दिफा मजबूत कर लें। शायद ये पहली बड़ी गलती थी। सही। तो फिर अगले दिन 9 सितंबर को क्या हुआ? क्या सूरत हाल बेहतर हुई? 9 सितंबर को हमला दोबारा शुरू करने का फैसला हुआ। इस बार 4 आर्मर्ड ब्रिगेड, जिसके कमांडर ब्रिगेडियर लम थे, उन्हें भी मैदान में उतारा गया। यानी अब 2 ब्रिगेड्स 4 और 5 ने आगे बढ़ना था। लेकिन जराए बताते हैं कि अहकामात वाज़े नहीं थे। बस ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के इलाके पर कब्जा करो। कोई खास हदफ नहीं दिया? कोई वाज़े हदफ या मुश्तरका मंसूबा नज़र नहीं आता। दोनों ब्रिगेड्स के दरमियान भी कोई ख़ास कोऑर्डिनेशन नहीं थी। दूसरी तरफ भारतीय दिफा अब बहुत मुनज़्ज़म हो चुका था। उन्होंने रातों रात मज़ीद फ़ौजी टैंक, उनकी 2 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई थी और एंटी टैंक गनें असलूतर के इलाके में जमा कर ली थीं। बारूदी सरंगें भी बिछा दी थीं। तो फिर क्या हुआ? सुबह जब 5 आर्मर्ड ब्रिगेड ने दोबारा पेशकदमी शुरू की तो 6 लांसर्स का टकराव हुआ असलूतर के करीब भारतीय फौज की मजबूत दिफाई पोजीशनों से।
بہت شدید لڑائی ہوئی. 6 لانسرز کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل وہ بھی مارے گئے. شام تک ریجمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. اوہ. 24 کیولری کی پیش قدمی بھی بہت ہی محدود رہی اور رات کو ان کے لاگر پر بھارتی توپ خانے نے اتنی شیلنگ کی کہ مزید نقصان ہوا. یہ تو صورتحال کافی بگڑتی جا رہی تھی. کمانڈ کی سطح پر کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ کنٹرول میں تھے؟ یہاں کمانڈ اور کنٹرول کا یوں کہیں کہ مکمل فقدان نظر آتا ہے. جو 1 آرمر ڈویژن کے کمانڈر تھے جنرل ناصر، وہ زیادہ تر وقت کھیمکرن میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں ہی رہے بجائے اس کے کہ وہ آگے جا کر خود صورتحال کو سنبھالتے. اچھا. دونوں ڈویژنیں 1 آرمرڈ اور 11 انفنٹری اور ان کے نیچے جو بریگیڈز تھیں وہ جیسے الگ الگ اپنی لڑائیاں لڑ رہی ہیں. ایک رپورٹ تو یہ بھی کہتی ہے کہ بریگیڈ کمانڈر آپس میں بات تک نہیں کر رہے تھے. یعنی کوئی کوارڈینیشن نہیں؟ بالکل نہیں. یہ ایک طرح کا ٹکڑوں میں حملہ بن گیا تھا. مطلب پوری طاقت کو ایک ساتھ ایک منصوبے کے تحت استعمال کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ضائع کیا جا رہا تھا. شام تک حملہ بالکل اپنی رفتار کھو چکا تھا. کیا تیسرے دن 10 ستمبر کو کوئی آخری کوشش ہوئی اس صورتحال کو بدلنے کی؟ کوئی فائنل پش؟ جی ہاں، 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات شاید صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تو جنرل ناصر نے ایک آخری فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنایا. اس بار مرکزی ذمہ داری 4 آرمرڈ بریگیڈ کو دی گئی، بریگیڈیئر لمب کو. انہیں اپنی ایک ریجمنٹ 4 کیولری اور ساتھ میں انفینٹری کی ایک بٹالین 5 فرنٹیئر فورس ان کے ساتھ صبح سویرے شمال کی طرف ایک چکر کاٹ کر بھکھی ونڈ روڈ پر ایک خاص جگہ مائل سٹون 32 تک پہنچنے کا ہدف دیا گیا تھا. اس حملے کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا یہ کامیاب رہا؟ یہ حملہ پاکستانی آرمر کے لیے ایک خوفناک تباہی ثابت ہوا. 4 کیولری نے صبح سویرے پیش قدمی شروع کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مناسب تیاری نہیں تھی، علاقے کی معلومات نہیں تھی، انفینٹری کی مدد بھی مؤثر نہیں تھی. وہ سیدھے ازل اتر کے علاقے میں بھارتی دفاع کے اس جال میں جا گھسے جسے بھارتیوں نے بڑی ہوشیاری اور منصوبہ بندی سے تیار کیا ہوا تھا. اچھا، وہ جال کیا تھا؟ بھارتیوں نے اپنے پرانے شرمن ٹینکوں کو گنے کے اونچے کھیتوں میں ایسے چھپایا تھا کہ صرف ان کی توپیں نظر آتی تھیں. اس کے علاوہ ان کے پاس جیپوں پر لگی ہوئی 106 ملی میٹر کی ریکوائل لیس رائفلیں تھیں. یہ چھوٹی توپیں ہوتی ہیں جو ٹینکوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں. صحیح. علاقہ بھی دلدلی تھا. کچھ رپورٹس کہتی ہیں بھارتیوں نے نہروں کا پانی چھوڑ کر اسے جان بوجھ کر مزید خراب کر دیا تھا. تو پاکستانی پیٹن ٹینک جو کھلے میں آگے بڑھ رہے تھے پہلے تو اس کیچڑ میں پھنسے اور پھر وہ چھپے ہوئے بھارتی ٹینکوں اور ریکوائلس رائفلوں کا آسان نشانہ بن گئے. اسی علاقے کو بعد میں پیٹن نگر کہا گیا؟ ہاں بالکل. بھارتیوں نے طنزیہ طور پر اسے پیٹن نگر کا نام دیا کیونکہ وہاں پاکستانی پیٹن ٹینکوں کی اتنی بڑی تعداد تباہ ہوئی یا ناکارہ حالت میں چھوڑ دی گئی کہ ایک قبرستان کا منظر تھا. کتنے ٹینک تباہ ہوئے ہوں گے اندازاً؟ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ صرف اس ایک دن 10 ستمبر کو 40 سے 70 پاکستانی ٹینک یا تو تباہ ہوئے یا بھارتیوں کے قبضے میں چلے گئے. 4 کیولری ریجیمنٹ تو عملی طور پر ختم ہو گئی. یہ آپریشن میلٹ فسٹ کے لیے فیصلہ کن ضرب تھی. اور 5 آرمر بریگیڈ، ان کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی اس دن؟ انہوں نے بھی کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. اسی دن 1 آرمر ڈویژن کے آرٹلری کمانڈر بریگیڈیئر AR شمی ان کی ہلاکت کی خبر آئی جس سے پاکستانی فوج کے حوصلے مزید پست ہو گئے. تو 10 ستمبر کی شام تک یہ بالکل صاف ہو چکا تھا کہ آپریشن میلٹ فسٹ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. اس ناکامی کے پھر فوری نتائج کیا نکلے؟ 11 سپٹمبر کو جنرل حمید نے کھیمکرن میں کمانڈروں کی ایک میٹنگ بلائی. وہاں ناکامیوں کا تلخ جائزہ لیا گیا. نقصانات بہت زیادہ تھے. 4 کیولری کے کمانڈنگ آفیسر سمیت کئی افسر اور جوان قیدی بنا لیے گئے تھے. بہت سے ٹینک بھارتی قبضے میں تھے جنہیں بعد میں بھارتیوں نے نمائش کے لیے بھی رکھا. اور اسی دن بھارت نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور سیالکوٹ سیکٹر میں اپنی 1 آرمرڈ ڈویژن کے ساتھ بڑا حملہ کر دیا. اچھا، یعنی جنگ کا رخ بدل گیا؟ جی بالکل. اس کے جواب میں پاکستان کی 1 آرمرڈ ڈویژن کے جو ٹینک اور فوجی لڑنے کے قابل بچے تھے انہیں فوراً کھیمکرن سے نکالا گیا اور سیالکوٹ محاذ پر بھیجنے کا حکم ملا. تو میلٹ فسٹ آپریشن ختم ہو چکا تھا. تو مجموعی طور پر اس ناکامی نے پاکستان پر کیا اثر ڈالا؟ جنگ پر کیا اثر پڑا؟ فوجی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. صدر ایوب خان جنہیں اس حملے سے بہت امیدیں تھیں وہ شدید مایوس ہوئے. انہیں لگتا تھا کہ ان کے نئے جدید پیٹن ٹینک بھارتی دفاع کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا.
جنگ کا پانسا پلٹنے کے بجائے پاکستان کو اب اپنی سرزمین پر ایک بڑی دفاعی جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ ان ذرائع کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس بڑی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ آخر اتنی بڑی تیاری، اتنے طاقتور ٹینک، پھر ایسا کیوں ہوا؟ جی، دستاویزات اور جو تجزیے ہیں وہ کئی عوامل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، کئی چیزیں مل کر اس ناکامی کا باعث بنی۔ مثلاً سب سے پہلے تو لاجسٹک سپورٹ کا مسئلہ تھا، خاص طور پر پہلے دن 8 سپٹمبر کو جب پیش قدمی ہوئی تو ٹینکوں کو ایندھن، گولہ بارود اور انفینٹری کی مدد وقت پر نہیں ملی۔ اگر وہ مل جاتی تو شاید والتوہا سے پیچھے نہ ہٹنا پڑتا اور اگلے دن بھارتیوں کا دفاع اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ صحیح۔ اور دوسرا اور شاید سب سے بڑا مسئلہ کمانڈ، کنٹرول اور کوآرڈینیشن کا تھا۔ مطلب یونٹس، بریگیڈز، ڈویژنز، یہاں تک کہ GHQ ان کے درمیان رابطے اور ہم آہنگی کی شدید کمی تھی۔ فیصلے دیر سے ہوئے، واضح نہیں تھے، بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بھی تھے۔ فیلڈ کمانڈروں میں بھی اختلافات کی باتیں ہیں۔ حکمت عملی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ ٹھیک تھی؟ نہیں، حکمت عملی پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستانی کمانڈروں میں شاید دوسری جنگ عظیم والی کھلے میدانوں کی ٹینکوں کی جنگ کا سوچا تھا، لیکن کھیم کرن کا علاقہ ویسا نہیں تھا۔ وہاں نہریں تھیں، نالے تھے، گنے کے اونچے کھیت تھے، سڑکیں کم تھیں۔ یہاں بڑے بھاری پیٹنٹ ٹینکس آسانی سے چل نہیں سکتے تھے اور چھپے ہوئے اینٹی ٹینک ہتھیاروں کا آسان نشانہ بن گئے۔ مطلب حکمت عملی زمین کے مطابق نہیں تھی۔ اور قیادت، لیڈرشپ کیسی رہی؟ قیادت پر بھی بہت تنقید ہے۔ کئی کمانڈروں کی کارکردگی پر سوال اٹھیں۔ ڈویژنل کمانڈرز جنرل ناصر اور جنرل حمید، بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر بشیر، ان پر الزام ہے کہ وہ ہچکچائے، پہل نہیں کی، صورتحال پر قابو نہیں پایا، اپنے ہی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے رہے۔ GHQ کی مداخلت کو بھی منفی سمجھا جاتا ہے۔ تیاری کیسی تھی حملے سے پہلے؟ تیاری اور انٹیلیجنس میں بھی کمی نظر آتی ہے۔ حملے سے پہلے علاقے کی ٹھیک سے ریکی یعنی زمینی جائزہ نہیں لیا گیا۔ روہی نالہ جیسی ایک بڑی رکاوٹ تھی، اس کا پہلے سے علم نہیں تھا۔ بھارتی دفاع کتنا مضبوط ہے، کہاں ہے، اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑوں میں حملہ والی بات، یعنی پوری 1 آرمرڈ ڈویژن کو ایک ساتھ ایک فیصلہ کن حملے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ پہلے ایک بریگیڈ بھیجی، پھر دوسری، وہ بھی الگ الگ، ناکافی مدد کے ساتھ۔ تیسری بریگیڈ ریزرو میں ہی رہی۔ اور آرٹلری اور فوجیہ؟ جی، پاکستان کے پاس توپ خانہ کافی تھا، لیکن اسے اس آپریشن میں بہت مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح پاک فضائیہ کا کردار بھی بہت محدود رہا۔ اور آخر میں بھارتی دفاع؟ جی بالکل، بھارتی فوج، خاص طور پر ان کی 4 ماؤنٹن ڈویژن کی جو غیر متوقع اور سخت مزاحمت تھی، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شروع میں وہ بدحواس ضرور ہوئے، لیکن پھر انہوں نے منظم ہو کر اور اپنے وسائل کا بہتر استعمال کر کے حملہ روک دیا۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ صرف ٹینکوں کی لڑائی میں ہار نہیں تھی، بلکہ یہ منصوبہ بندی، قیادت، حکمت عملی، کوآرڈینیشن، لاجسٹکس، مطلب جنگ کے تقریباً ہر اہم شعبے میں ناکامی کا ایک مجموعہ تھا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح کاغذ پر ایک بہت طاقتور فوج بھی میدان جنگ میں ناقص حکمت عملی، کمزور قیادت اور ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ کا دھندلکا یا فوگ آف وار جسے کہتے ہیں، اس کی بھی مثال ہے، جہاں غیر یقینی صورتحال اور معلومات کی کمی غلط فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپریشن میلڈ فسٹ، جو پاکستان کے لیے 1965 کی جنگ میں ایک ممکنہ گیم چینجر، ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا تھا، وہ کئی اندرونی کمزوریوں اور بیرونی عوامل جیسے بھارتی مزاحمت، ان کی وجہ سے ایک بڑی اسٹریٹجک شکست میں بدل گیا۔ بالکل درست۔ اور اس ناکامی نے جنگ کے اگلے مرحلے پر بہت گہرے اثرات ڈالے اور پاکستان کو دفاعی پوزیشن پر مجبور کر دیا۔ آخر میں ان ذرائع کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ تمام تر ناکامیوں اور تباہی کے باوجود کچھ تجزیہ کار اور یہاں تک کہ بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ نے بھی بعد میں لکھا کہ 8 ستمبر کو ایک وقت ایسا آیا تھا جب انہیں واقعی ایک ڈراؤنا خواب جیسا احساس ہوا تھا کہ شاید پاکستانی ٹینک انہیں رونتے ہوئے نکل ہی جائیں گے۔ تو ذرا سوچیں، اگر صرف چند چیزیں مختلف ہوتیں، اگر 8 ستمبر کو لاجسٹکس پہنچ جاتیں، اگر والتوواں سے واپسی کا حکم نہ دیا جاتا، اگر 10 ستمبر کا حملہ زیادہ منصوبہ بندی اور کوآرڈینیشن سے ہوتا، تو کیا تاریخ کا دھارا کم از کم اس محاذ پر مختلف سمت میں بہہ سکتا تھا؟ 5 کی پاک بھارت